ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، صدر العلا، شمس الضحا، بدر الدجا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس و مقدس و مطہرہ پہ. محترم اور مکرم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، عزیزوں، نیا اسلامی ہجری سال شروع ہو چکا ہے، اور آپ احباب کے علم میں ہے 1443 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، جس کی آج 4 تاریخ ہے. 1443واں سال شروع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائے ہوئے 1442 برس پورے ہو چکے ہیں، اور آقا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 1432 برس قریباً ہو چکے ہیں. محرم الحرام جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے اس قدر اہم ہے
کہ خود نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، شہر اللہ المحرم، فرمایا کہ محرم یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کا روزہ جو ہے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کریم اس بندے کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں جو اس مہینے کی 10 تاریخ کے روزے کا اہتمام کرتا ہے۔ اور یہ ماہ مبارک حرمت والے مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ ہے۔ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینے جو ہے وہ شروع سے ہی، جب سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا ہے، زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے، فرمایا شروع سے ہی 12 مہینے سال کے، اور ان میں سے فرمایا منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ان مہینوں کی توضیح فرماتے ہوئے فرمایا 3 متوالیات، فرمایا کہ 3 مہینے مسلسل ہیں، ایک ذوالقعدہ، ایک ذی الحجہ اور ایک محرم، اور 4تھا مہینہ فرمایا کہ وہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی رحمت علیہ السلام نے اس انداز میں وضاحت فرمائی ہے۔ تو محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں گناہوں سے بچنا عام دنوں کی نسبت زیادہ احتیاط مانگتا ہے۔ عام دنوں میں بھی اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، لیکن حرمت والے مہینوں میں یہ زیادہ ضروری اور زیادہ جو ہے وہ اس میں شدت ہوتی ہے کہ اللہ کے احکام پہ عمل ہو اور اس کی نافرمانیوں سے بچا جائے، زیادہ احتیاط کی جائے۔ اور کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے ان میں سے جو صاحب فہم اور ذی شعور لوگ تھے وہ ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے، ان مہینوں کا احترام کرتے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نبی رحمت علیہ السلام کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان مہینوں کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں ہماری اکثریت کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حرمت والے مہینے گزر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ بہت ہوگا تو یہ جو پہلے 10 دن ہیں یہ بھی اس حوالے سے نہیں جس حوالے سے آقا نے بتلایا ہے، یہ بھی بعد کی باتوں کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ ان 10 دنوں میں کچھ نہ کچھ یاد کرتے ہیں، جی یہ محرم آ گئے، مشہور ہو جاتا ہے جو محرم آ گئے، اور محرم آ گئے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ ہر وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے۔ استغفر اللہ۔ نئے کام یا تو گناہ کرنے ہیں، اور اگر نیکی بھی کرنی ہے تو وہ کرنی ہے جو نہ اللہ نے بتائی ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے۔ حالت ہماری یہ ہے۔ مہینہ حرمت والا ہے اور اس میں زیادہ تر تو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کے کیا گناہ ہوگا کہ نماز ہی نہیں پڑھتے؟ اس سے بڑھ کے کیا گناہ ہوگا کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے پھرتے؟ اس سے بڑھ کے کیا گناہ ہوگا کہ اوروں کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے پھرتے؟ اس سے بڑھ کے کیا گناہ ہوگا کہ قبروں پہ جا کے سجدے کرتے پھرتے؟ تو ان مہینوں میں بھی پہلا کام زیادہ تر تو گناہوں میں ملوث، اور جو کوئی بیچارے تھوڑے بہت نیکی کی طرف آتے ہیں وہ بھی نیکی وہ کرتے ہیں جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اور اس میں جہاں قصور مولویوں کا ہے کہ انہوں نے اپنے پیٹ کی خاطر اور اپنے مفادات کی خاطر خود سے گھڑ کے نبی رحمت علیہ السلام کی طرف نسبت کر کے لوگوں کی غلط رہنمائی کی ہے، وہاں قصور عوام کا بھی ہے کہ عوام خود کیوں نہیں پڑھتی اللہ کا دین، لوگ خود کیوں قرآن و سنت سے دور ہوتے ہیں؟ کیا باقی دنیا کے سارے کام مولوی سے پوچھ کے کیے جاتے ہیں؟ کیا باقی معاملات میں مولوی کو جو ہے وہ سارا کچھ سمجھا جاتا ہے؟ آخر دین کے معاملے میں ہم نے سارا ٹھیکہ مولوی کو کیوں دے دیا ہے؟ خود کیوں نہیں سمجھتے؟
قرآن کی کون سی آیت ہے کہ جس میں یہ ہو کہ دین صرف مولوی نے پڑھنا اور کوئی نہ پڑھے؟ کس حدیث میں آقا نے فرمایا کہ دین صرف مولوی نے پڑھنا اور کوئی نہ پڑھے؟ یہ تو سارا سب کو حکم ہے کہ اس کو سیکھا بھی جائے، اس کو مانا بھی جائے، اس کو تسلیم کیا جائے، اس پہ عمل کیا جائے اور اس کو آگے پہنچایا جائے۔ لیکن ہم لوگ بس اس معاملے میں آ کے اپنے لگامے مولوی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، جی ٹھیک ہے مولوی صاحب نے ایسے کہہ دیا، اور پھر فکرہ مشہور کر دیتے ہیں مولوی جنت میں چلے گئے تو ہم بھی چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ مولوی جہنم میں گئے تو پھر آپ جہنم میں جائیں گے؟ بڑا سستا سودا ہے سر، بڑی بات ہے۔ یعنی ہمیں جنت کا بس اتنا کی شوق ہے کہ مولوی جائے گا تو ہم جائیں گے، مولوی نہیں جائے گا تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، اپنی اپنی جنت کی فکر کریں، اپنی اپنی قبر کی فکر کریں، اپنے حشر کی فکر کریں، دین کو سیکھیں گے، سمجھیں گے، اس پہ عمل کریں گے، پھر جنت ملے گی۔ مولوی کے پاس کوئی ٹھیکہ نہیں ہے، مولوی تو پتہ نہیں کتنے بیچارے کدھر کدھر جائیں گے، تو ہم بھی پھر ادھر ادھر ہی پھرتے پھریں گے۔ ہم نے اپنی لگامیں اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں دی ہوئی، جہاں میرے پیارے پیغمبر ہمیں چلائیں گے وہاں ہم چلیں گے۔ ہمیں مسلم کہا گیا ہے، اور مسلم عربی زبان میں اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کے ناک میں نکیل ہو اور کسی کے ہاتھ میں ہو، جہاں وہ بٹھائے وہاں بیٹھے، جہاں کھڑا کرے وہاں کھڑا ہو، جہاں چلائے وہاں چلے۔ ہم مسلم ہیں، ہماری نکیل آقا کے ہاتھ میں ہے، جہاں آقا فرمائیں گے بیٹھنا ہے وہاں بیٹھیں گے، جہاں فرمائیں گے کھڑے ہونا وہاں کھڑے ہوں۔ تو میرے بھائیوں، عرض کر رہا ہوں کہ یہ محرم کا مہینہ اس حوالے سے بڑا مظلوم ہے کہ اس کے پہلے 10 دنوں کو خاص طور پہ ہم نے اس قدر جو ہے وہ دین سے متصادم کر دیا ہے، بنا دیا ہے کہ سچی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید شیطان بھی جو ہے وہ حیران ہو، منہ میں انگلیاں ڈال کے کھڑا ہو کہ پتہ نہیں یہ لوگوں نے کہاں کہاں سے مسئلے گھڑ لیے۔ قبروں پہ مٹی ڈالنی ہے جی، قبرستان میں اسپیشلی جانا ہے ان دنوں میں، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے۔ عجیب و غریب قسم کی رسوم اور عجیب و غریب قسم کی روایات ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور صحیح دین سیکھنے کی اور اس پہ صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اگلی بات، محرم کا مہینہ جو ہے یہ اسلامی ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ ہجری سال اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اسلامی سال کی نسبت جو ہے یہ واقعہ ہجرت کی جانب ہے، یعنی سال تو یہ شروع سے ہی ہے، لیکن یہ جو ہم شمار کرتے ہیں نا، یہ 1442 مکمل ہوا، یہ 1443 شروع ہوا، یہ اصل میں واقعی ہجرت سے جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اور واقعی ہجرت وہ واقعہ ہے جو قربانیوں کی ایک لازوال داستان ہے، جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنے مال و منال، اپنے اہل و عیال اور اپنی ہر چیز کو اللہ کے دین کے لیے قربان کیا، اپنے وطن کو چھوڑا، گھر بار کو چھوڑا اللہ کے دین کے لیے۔ اور واقعی ہجرت وہ واقعہ ہے کہ جس کے بعد اللہ کے دین کو پھر عروج ہی عروج نصیب ہوا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ جس سے قبل صحابہ اکرام پہ ظلم کیے جاتے تھے اور صحابہ برداشت کرتے تھے، اور اس کے بعد صحابہ اکرام کی طرف میلی آنکھ سے کو دیکھتا تو وہ 313 ہو کے 1000 کے پرخچے اڑا دیا کرتے تھے۔ یہ وہ واقعہ ہجرت ہے کہ جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا تھا۔ اس واقعے سے اسلامی سال کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور یہ بنیاد رکھنا اور اس سن ہجری کا باقاعدہ طور پہ اجرا کرنا، آغاز کرنا، یہ کارنامہ بھی اسی شخصیت کا ہے جس شخصیت کے ذکر خیر سے ہم اپنے ایمان کو ابھی تازہ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ جس شخصیت کو فاروق اعظم کے نام سے دنیا جانتی ہے، جسے عمر بن خطاب کہا جاتا ہے، جو مراد نبی ہیں، جو داماد علی ہیں، جو نبی رحمت علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، جو وہ ہستی اور وہ شخصیت ہے کہ جنہیں دیکھ کے شیطان راستہ بدل لیا کرتا تھا، جو وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو جناب عمر ہوتے، جو ایسی شخصیت ہے کہ جن کے کارہائے نمایاں کو، جن کے کارناموں کو اپنے تو اپنے بیگانے بھی تسلیم کیے پھرتے ہیں، جن کے حکمرانی کے اصول و قوانین آج بھی دنیا کے 245
250 سے زیادہ یا کم و بیش ممالک کے اندر آج بھی رائج ہیں، اور لوگ عمر کی حکمرانی سے اصول حکمرانی سیکھتے ہیں، جن کے عدل کا 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ڈنکا بجایا جاتا ہے، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں زبان نبوت سے جنت کی بھی بشارتیں دی گئیں، جنہیں زبان نبوت سے آقا کی محبت کی بھی بشارتیں دی گئیں، جنہیں زبان نبوت سے فضیلت کی بھی بشارتیں دی گئیں، جنہیں زبان نبوت سے علم دین کی بھی بشارتیں ملیں، جنہیں زبان نبوت سے دین پہ عمل کی بھی بشارتیں ملیں، جنہیں زبان نبوت سے دین کی نشر و اشاعت اور دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی، دین کی جناب والا دین کی ترویج کی بشارتیں ملیں، وہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سن ہجری کا آغاز یہ بھی جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ، یہ وہی فاروق ہیں کہ جنہوں نے ایسے معاملات کا آغاز کیا اپنی حکمرانی کے اندر کہ آج اگر کوئی فوج میں بھرتی ہوتا ہے تو نسبت عمر کی طرف ہوتی ہے، فوج کا محکمہ بھی صحیح طور پہ قائم کیا تو میرے عمر نے کیا، پولیس کا محکمہ بھی صحیح طور پہ صحیح بنیادوں پہ استوار کیا تو میرے عمر نے کیا، محکمہ آب پاشی کا صحیح طور پہ اجرا اور انتظام کیا تو میرے عمر نے کیا، محکمہ ڈاک کو صحیح اصول و قوانین پہ رائج کیا تو میرے عمر نے کیا رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ میرے پیارے جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان، جن کی مقام، جن کی عظمت، جن کی رفعت، جن کی فضیلت احادیث میں اس قدر زیادہ ہے کہ ایک دو خطبوں میں ان کا بیان ممکن ہی نہیں ہے۔ اور جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، خلیفہ چہارم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سسر جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صحیح سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 106، فرمایا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سے بہترین شخص اگر کوئی ہے تو وہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وخیر الناس بعد ابی بکر عمر، اور فرمایا کہ سیدنا جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اگر کوئی شخصیت بہترین ہے، بہترین کہلانے کی حقدار ہے، مستحق ہے، تو وہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ الفاظ کس زبان سے نکلے ہیں؟ جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی زبان اقدس سے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، صحاح ستہ کی کتاب ہے ابن ماجہ، جس پہ سب کا اتفاق ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا احترام کریں اور ہمارے ہاں جو ہے وہ اور ہی باتیں بیان ہو، اللہ معاف فرمائے۔ دوسری روایت یہ بھی ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 100 ہے، سیدنا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر سیدا کہول اہل الجنہ، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اگر یہ بشارتیں لوگوں کو سنائی جاتی ہیں کہ حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین، جن کی محبت ہمارے دلوں میں بستی ہے، جو ہمارے سر کے تاج ہیں، جو ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، جن کے ساتھ پیار ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اگر زبان نبوت سے ان کے بارے میں الفاظ نکلے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اگر پیاری سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول رضی اللہ تعالی عنہ، اگر ان کے بارے میں الفاظ نکلے ہیں سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ یہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، تو میں قربان جاؤں اسی گھرانے کے فرزند، اسی گھرانے کے بڑے، اسی گھرانے کے لیڈر، اسی گھرانے کے جناب سرتاج
فاطمہ کے شوہر حسنین کے بابا جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا سیدہ کہول اہل الجنہ، یہ جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ جنت کی بشارت ہے کہ نہیں ہے؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں انہیں جنت سے بے دخل کرنے والے؟ ایسے لوگوں کی زبانیں جو ہیں یہ قیامت کے دن انہی کے جسموں کے گرد لپٹی ہوں گی، اور جہاں دنیا میں ان پہ لعنتیں برستی ہیں، قیامت کے دن بھی پوری کی پوری انسانیت ان پہ لعنت برسائے گی۔ اللہ کے فرشتے ان پہ لعنت برسائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر و عمر جو ہیں وہ نعوذ باللہ جنتی نہیں ہے، جو ان کے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، اصول بیان کر رہا ہوں، جو یہ کہے وہ پکا لعنتی ہے۔ جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرے، جو عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان درازی کرے، وہ کسی بھی محکمے کا ہو، وہ کسی بھی مسلک کا ہو، وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، جو کہتا ہے وہ لعنتی ہے، جو نہیں کہتا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ جو کہتا ہے اس پہ لعنت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3790، فرمایا ارحم من امتی بی امتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر۔ میری امت میں سب سے زیادہ رحیم اور شفیق ابو بکر ہے، اور دین کے معاملے میں سب سے زیادہ شدت رکھنے والے میرے جناب عمر ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی وجہ تھی کہ ایران اور روم کے بڑے بڑے بادشاہ اپنے تختوں پہ بیٹھے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچا کرتے تھے، یہ مشورہ کیا کرتے تھے کہ اگر ہم نے دین اسلام کے بارے میں کوئی غلط قدم اٹھایا تو عمر ہماری چمڑی ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ہے۔ اور آگے چلیے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت حدیث نمبر 3683، آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ یا ابن خطاب، اے ابن خطاب، اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، شیطان اگر تجھے کسی راستے پہ اچانک مل بھی جائے وہ راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت ہے۔ اور میں قربان جاؤں، سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جامع ترمذی کی روایت حدیث نمبر 3690، فرمایا ان الشیطان لیخاف منک یا عمر، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا میرے عمر، شیطان تجھ سے خوف کھاتا ہے، شیطان تجھ سے ڈرتا ہے۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے نبی کی حبیبہ رفیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت، پچھلی روایت سے آگے والی وہ 3690 تھی، یہ 3691، فرمایا انی لانظر الى شیاطین الانس والجن قد فروا من عمر، آقا نے فرمایا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جنوں اور انسانوں میں سے جو شیطان ہے وہ عمر کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں جنوں کا ذکر بھی ہے، انسانوں کا ذکر بھی ہے۔ اگر کوئی جنوں میں سے شیطان ہے وہ بھی میرے عمر کے نام سے بھاگتا ہے، اگر کوئی انسانوں میں سے شیطان ہے وہ بھی میرے عمر کے نام سے بھاگتا ہے۔ یہ زبان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اور کوڈ کرنے والی میری اور آپ کی ماں ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عالمہ بھی ہیں، جو فاضلہ بھی ہیں، جو زاہدہ بھی ہیں، جو طیبہ بھی ہیں، جو طاہرہ بھی ہیں، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے چلیے، سبحان اللہ، یہی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے حدیث نمبر 105، فرمایا اللہ نے عمر کے ساتھ اسلام کو عزت دی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہ اسلام کو عزت دے دے کس کے ساتھ؟
کس کے ساتھ؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. اور جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ. شہادت کے بعد جب میرے عبداللہ کے سامنے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے جناب عمر کا تذکرہ ہوتا نا، تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود اتنا روتے کہ رو رو کے کینکریاں بھیگ جایا کرتی تھی. اور عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ عمر اسلام کے قلعوں میں سے قلعہ تھے. جب تک عمر تھے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے، خارج کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت. تو وہی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3684، فرمایا ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر. جب سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے اللہ نے اسلام کو عروج ہی دیا ہے، زوال نہیں آیا. اللہ نے اسلام کو عزت ہی دی ہے. اور سب سے پہلے نعرہ تکبیر جو بلند کیا گیا تو وہ جناب عمر کے مسلمان ہونے پہ کیا گیا تھا. آپ احباب نے پڑھا ہے نا، سنا ہے. اور تاریخ اسلام کا وہ پہلا دن اور پہلی نماز وہ تھی جب میرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تھے، کعبۃ اللہ میں پڑھی گئی تھی. تاریخ اسلام کی پہلی نماز جو کعبۃ اللہ میں ادا کی گئی تھی وہ کس کے اسلام لانے پہ پڑھی گئی تھی جی؟ کس کے اسلام لانے پہ؟ لوگ تو پتہ نہیں کس کس کے نام لے لیتے ہیں، آپ جناب عمر کا نام ہی لے لیجئے. کس کے اسلام لانے پہ کعبۃ اللہ میں نماز ادا کی گئی؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پہ. سبحان اللہ. اور یہ سیدنا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے اسلام کو زید بن ارقم کے گھر سے نکالا، کعبۃ اللہ میں پہنچایا. اور یہ جناب عمر تھے جنہوں نے اسلام کو جزیرۃ العرب سے نکالا، کیسر و کسریٰ کے محلوں تک پہنچا دیا، ایران اور روم کی سرحدوں تک پہنچا دیا تھا. یہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میں قربان جاؤں، اللہ اکبر کبیرہ، کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. برنارڈ شاہ کفار کا ایک نام ہے، وہ لکھتا ہے کہ اگر تاریخ اسلام کے اندر عمر فاروق جیسا، عمر بن خطاب جیسا ایک عمر اور ہو جاتا، روئے زمین پہ محمد کے دین کے علاوہ کوئی دین ہی نہ ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم. غیر بھی مانتے ہیں، غیر بھی مانتے ہیں کہ جناب فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رعب کیا تھا، دبدبا کیا تھا. اور آئیے سیدنا جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث نمبر 3682، فرمایا نبی رحمت علیہ السلام نے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ نے حق کو عمر کی زبان پہ بھی اور عمر کے دل پہ بھی جاری فرما دیا ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 3688، فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يك في امة احد فإنه عمر. تم سے پہلی امتوں میں بھی محدث ہوا کرتے تھے جنہیں الہام ہوا کرتا تھا. میری امت میں اگر کوئی محدث ہے، میری عمر میں اگر کوئی الہامی آدمی، میری امت میں اگر کوئی الہامی آدمی ہے تو وہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جامع ترمذی کی روایت، حدیث نمبر 3686، فرمایا نبی رحمت علیہ السلام نے مشہور حدیث آپ احباب نے سنی ہوئی ہے، لو کان بعدی نبی لکانا، لو کان بعدی نبی لکانا عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ. آج یہ وہ مائی گھسیٹی اس کا نام تھا، یہ میں مذاق کے طور پہ نہیں کہہ رہا، ویسے ہی کتابوں میں بھی گھسیٹی لکھا ہوا ہے. وہ گھسیٹی کا پتر جو ہے وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ. اور عمر جیسی شخصیت نبی نہیں بن سکی تو اس گھسیٹی کے پتر کو ہم نبی کیسے مانیں؟ آقا فرماتے ہیں اگر نبی کو بنتا تو کون بنتا؟ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بنتا، اگر نبوت جاری رہتی. لیکن فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی بھی نبی آ سکتا نہیں آ سکتا. اور اسی لیے تو جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شخصیت ہے
آقا نے فرمایا الہامی آدمی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کئی دفعہ میں نے تجربہ کیا، جناب عمر رضی اللہ عنہ جو زبان سے کہا کرتے تھے وہ ہو جایا کرتا تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوا جو وہ مشورہ دیتے اللہ آسمان سے وحی بنا کے نازل فرما دیا کرتے۔ موافقات عمر کے نام سے آپ احباب نے سنا ہوا ہے، یہ 2-3 دن پہلے ایک درس میں ان کا ذکر بھی ہوا تھا، میں صرف اشارہ کر دوں۔ کم و بیش 18 مقامات ہیں کہ جب جو رائے عمر کی فرش پہ تھی وہی اللہ نے عرش سے بنا کے نازل فرما دی، جن میں سے ایک مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنے کا، دوسرا مقام جناب والا پردے کا حکم نازل ہوا تو عمر کی رائے سے شراب کی حرمت کا قطعی حکم نازل ہوا تو میرے عمر کی رائے سے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فیصلہ جو ہے پسند آیا تو میرے عمر کا، اور جناب نبی کی ازواج کو تنبیہ کی گئی تو جناب عمر کے مشورے کے مطابق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں آیات نازل ہوئی جناب عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کے مطابق، اور مشرکین و منافقین کے لیے دعا کی ممانعت جو ہے اس کا حکم نازل ہوا جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کے بعد۔ میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو رائے فرش پہ دیتے ہیں اللہ آسمان سے قرآن بنا کے نازل فرما دیتے ہیں، الہامی آدمی تھے۔ اور سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حدیث نمبر 97، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا ادری ما قدر بقائی فیکم فاقتدوا باللذین من بعدی واشار الی ابی بکر وعمر۔ حذیفہ فرماتے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہیں پتا میں تمہارے اندر کتنی زندگی بسر کروں گا، کتنا وقت میرا باقی ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں لا ادری، مجھے نہیں پتا، جب میں چلا جاؤں تو میرے بعد فاقتدوا، ان دونوں کی اقتداء کرنا، فاقتدوا باللذین، ان دونوں کی اقتداء کرنا۔ اور نبی رحمت علیہ السلام نے اشارہ کیا سیدنا جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف اور سیدنا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اور سیدنا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ وہ ہستی ہے، وہ مثالی حکمران ہیں کہ جنہوں نے عدل و انصاف کا دورہ کیا، عدلیہ کا باقاعدہ نظام قائم کیا، حدود اللہ کا نفاذ کیا، مساوات کو قائم کیا، محکمہ فوج، محکمہ پولیس، محکمہ ڈاک، محکمہ آبپاشی اور دیگر محکمے جو ہیں ان کو رائج کیا، اور جناب تنخواہوں اور وظیفوں کا اہتمام کیا، جیل کا تصور دیا، سن ہجری کا آغاز کیا، امیر المؤمنین کا لقب پایا۔ اور یہ بھی میرے پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا سید القوم خادمہم، قوم کا جو سردار ہوتا ہے وہ اصل میں ان کا خادم ہوتا ہے۔ اور یہ جناب عمر رضی اللہ عنہ تھے جن کی مہر کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، سب سے بڑا واعظ اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ موت سے بڑھ کے واعظ کوئی نہیں، یہ عمر کی مہر پہ لکھا ہوا۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جن میں عاجزی اور انکساری کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، کہیں پانی کے مشکلیں اٹھا رہے ہیں، کہیں جناب والا غلاموں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں، کہیں غلام کو سوار کیا خود پیدل چل رہے ہیں، کہیں راشن کا سامان اپنی کمر پہ اٹھاتے ہیں، غلام کہتے ہیں حضرت مجھے دے دیجئے، فرماتے ہیں قیامت کو بھی بوجھ اٹھا لو گے۔ کہیں جناب صدقے کے جو اونٹ ہیں، بیت المال کے جو اونٹ ہیں ان کی خدمت خود کر رہے ہیں۔ کہنے والے نے کہا حضرت کسی غلام کو کہہ دیجئے، کہتے ہیں عمر سے بڑھ کے کون غلام ہے؟ یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بھی وہی کہا کرتے تھے کہ ظالم کو معاف کر دینا مظلوم پہ ظلم ہے، اور یہ بھی جناب عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جہنم سے پناہ مانگا کرو، اس کی گرمی بڑی شدید ہے، اس کی گہرائی بڑی طویل ہے۔ یہ بھی جناب عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، اپنا محاسبہ خود کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اور یہ بھی جناب عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پہ کوئی بکری کا بچہ بھی مر گیا مجھے ڈر ہے قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھیں گے۔ بعض سیرت نگاروں نے کتے کا لفظ بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ جو صحیح بات ہے وہ بکری کے بچے کا ذکر بھی۔ بہرحال آگے چلیے آخری باتیں عرض کروں۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو اس قدر عظیم شخصیت اور اسلام کے لیے اتنا کام کرنے والی، غیر مسلم پسند کر سکتے تھے ایسی شخصیت کو؟ ایسی شخصیت کو پسند کر سکتے تھے غیر مسلم؟ ان کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ دیوار راستے سے ہٹ جائے۔ بہرحال
अबू लोलू फेरोज मजूसी नामी एक बदबख्त शख्स जो है, उसके हिस्से में ये कमबख्ती आई और उसने जनाब सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज के दौरान उन पे वार किया, क्योंकि वैसे तो किसी में जुर्रत ही नहीं थी कि मेरे उमर के सामने खड़ा हो जाता। और नमाज के दौरान मेरे उमर की हालत ये हुआ करती थी, अल्लाह अकबर के ताल्लुक है तो सिर्फ अल्लाह के साथ है। हमारी तरह की नमाजें नहीं कि पीछे बच्चे ने शोर कर दिया तो मैं कह देता हूं मेरी नमाज खराब हो गई है, अरे पीछे थोड़ा सा मामला हो गया तो हमारी नमाजें चौपट हो जाती हैं। ऐसी नमाजें नहीं थी, वो नमाज शुरू कर देते थे तो राब्ता अल्लाह के साथ हुआ करता था। नमाज के दौरान उस बदबख्त ने नबी जनाब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु पे खंजर से वार किया है। यहां मैं एक छोटा सा नुक्ता बयान करूंगा। खंजर का वार हुआ है इधर नाफ के नीचे, क्योंकि बाद में जब आपको नबीज पिलाई गई यहां से निकल गई, दूध पिलाया गया यहां से निकल गया, दवाई कोई चीज ठहरती नहीं थी, इसीलिए तबीब ने कह दिया था कि दुआ कीजिए, अब जो है वो बचने के चांसेस नहीं है। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, हमारे बाज दोस्त जब आप कहेंगे जी इख्तिलाफी मसला है, लेकिन इख्तिलाफी बात नहीं है, जहां बात आए कर देनी चाहिए। हमारे बाज दोस्त हाथ यहाँ बांधते हैं, अगर जनाब उमर रजी अल्लाह अन्हु ने हाथ यहाँ बांधे होते तो क्या ख्याल है उमर रजी अल्लाह अन्हु की उंगलियां सलामत रहती? क्यों जी? उमर रजी अल्लाह अन्हु की उंगलियां बचती? जब खंजर का वार जो इधर हुआ है तो उंगलियां भी कट जाती कि ना कटती? तो यहां से पता यह चलता है कि उमर रजी अल्लाह अन्हु हाथ कहां बांधते थे। हमें भी चाहिए कि सुन्नत के मुताबिक बांधे। बहरहाल जख्मी हुए, घर गए, लोग इयादत के लिए आ रहे हैं। एक नौजवान आया, आके जो वो इयादत की तारीफ की जाने लगा, उसकी सलवार जो ये टखनों से नीचे थी। फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु बावजूद बीमारी के कहा इसको बुलाओ जरा। बुलाया, कहा बेटा अपने टखने नंगे कर लो, अपने टखने नंगे करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया, हराम है टखनों से नीचे चादर लटकाना, टखनों से नीचे कपड़ा लटकाना हराम है। अल्लाह नजर रहमत के साथ नहीं देखते। अगर तू ऊपर करेगा ना तेरा कपड़ा भी साफ रहेगा, रब का खौफ भी तेरे दिल में रहेगा। ये जनाब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और अल्लाह अकबर कबीरा। फिर अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा जाओ अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह अन्हा के पास जाओ और इजाजत तलब करो। अमीरुल मोमिनीन ना कहना, यह कहना कि खत्ताब का बेटा उमर इजाजत तलब करता है कि यहाँ हुजरा शरीफा में या हुजरे के अंदर अगर 2 गज जमीन मुझे मिल जाए, आका की हमसायगी में लेट जाऊं। जनाब अब्दुल्ला गए, फरमाते मैंने देखा तो उम्मुल मोमिनीन भी रो रही हैं, क्योंकि खबरें तो गर्दिश करने लग पड़ी थी, रो रही हैं। मैंने कहा कि अब्बा जी ये कह रहे हैं, उम्मुल मोमिनीन फरमाती जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन उमर वो शख्सियत है कि उनको इनकार हो सकता नहीं हो सकता, और इजाजत दे दी। कुर्बान जाऊं सहाबा फरमाते हैं जब अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ने आके खबर दी ना कि अम्मा जी ने इजाजत दे दी है, उमर रजी अल्लाह के चेहरे पे ऐसी बशाशत थी कि जैसे उनके लिए आज ईद का दिन हो, ईद का चांद नजर आया। ऐसे खुश हुए, सारे गम दुख भूल गए, कहने लगे इससे बढ़ के मेरे लिए तोहफा कोई नहीं है। फिर फरमाया हाँ जब मैं फौत हो जाऊं मेरी मैयत को फिर भी जाके दरवाजे पे रखना, इजाजत तलब करना, फिर अंदर दाखिल होना। जनाब उमर रजी अल्लाह अन्हु शहीद हुए, लोग ताजियत के लिए आ रहे हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हु रावी हैं, सहीह बुखारी की रिवायत है, फरमाते हैं ऐसे चारपाई के गिर्द खड़े हैं, अचानक मेरे कंधों पे बोझ महसूस हुआ, किसी ने ऐसे कूनी रखी है और बात कर रहा है। वो कहने वाला कहता है ऐ उमर तुझ पे अल्लाह की रहमत हो, तेरे बाद तेरे जैसा कोई बंदा दुनिया में मौजूद नहीं है, और मुझे ये यकीन था कि तुझे अल्लाह नबी रहमत अलैहिस्सलाम की हमसायगी जरूर नसीब फरमाएंगे, क्योंकि मैंने आका की जुबान से अक्सर ये लफ्ज सुने, खरज तो अना अभी अबू बकर व उमर, मैं निकला और अबू बकर निकले और उमर निकले, ज़हब तो अना अबू बकर व उमर, मैं गया अबू बकर और उमर गए, और दखल तो अना व अबू बकर व उमर, मैं दाखिल हुआ और मेरे साथ अबू बकर और उमर दाखिल हुए। मैंने अक्सर आका की जुबान से ये सुना था, मेरा रब मरने के बाद जुदा कैसे कर सकता था, मुझे यकीन था कि मेरा मालिक आपको जो आका के साथ जरूर जमा फरमा दे। तो कब्र जो है वो हुजरा मुबारक। यहाँ आखिरी बात अर्ज करूं, ये पिछले दिनों में एक जाकिर था, वो बात कर रहा था कि जी सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शान इतनी है, मुकाम है। मैंने पहले अर्ज किया कि हुसैन रजी अल्लाह अन्हु हमारे दिलों की धड़कन, हमारे माथे का झूमर है, हमारे सर का ताज है। हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की मोहब्बत मैं कहता हूं कि जो दावे करते हैं उनको भी उतनी नहीं है जितनी हमें, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम मोहब्बत भी करते हैं, इताअत भी करते हैं। लोग सिर्फ दावे करते हैं, बात नहीं मानते। तो बहरहाल वो बयान कर रहा था कि हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शान इतनी है
کہ جہاں حسین دفن ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے 40 میل کے اندر اندر جتنی قبریں ہیں سب کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ تو مسلمان عالم دین نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ حسین تو نواسے ہیں، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، جب نواسے کی شان اتنی ہے تمہارے بقول کہ 40 میل کے اندر جو دفن ہے اس کو اللہ نے معاف کر دیا، وہ جنتی ہے، تو میرے نبی جہاں دفن ہے ان کے ارد گرد رہنے والوں کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔